زیوس مسیح کے پاس جگو کو تقریباً 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا اور اس دوران اس نے ہر وہ کام اس کے کہنے پر سر انجام دے لیا تھا جس کا زیوس نے اسے کرنے کا کہا تھا۔ اس میں گندگی کھانے سے ایک معصوم بچے کی بھیٹ جو اس نے شیطان کی نظر کی تھی شامل تھی، جس کے عوض شیطان نے خوش ہو کر اسے کچھ پراسرار طاغوتی طاقتوں کا منتر عنایت کر دیا تھا، جس کی مدد سے وہ بے شمار اپنے مذموم اور ناپاک مقاصد پورے کر سکا تھا۔ اس نے ابھی اپنے بیوی بچوں کو کالے جادو سے لا علم ہی رکھا تھا۔ گھر میں کچھ پیسے دینے سے گھر کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو یہی بتایا تھا کہ وہ ایک جگہ نوکری کرنے لگا ہے اور جو پیسے وہ گھر دیتا ہے وہ اس کی مہینے بھر کی کمائی ہے۔ اس کی بیوی چونکہ بہت سیدھی خاتون تھی، اسی لیے خاموشی سے پیسے لے کر رکھ لیتی۔ ایک دن شام کے وقت جگو کی بیٹی گھر کے آنگن میں نیم کے پیڑ تلے بیٹھی گھر کی تیار کردہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور نزدیک ہی اس کا بھائی اسے کچھ کھلونے اٹھا کر دیکھ رہا تھا کہ اچانک درخت کے اوپر سے ایک انسانی ہڈی جو کسی انسان کے بازو کی تھی وہ اس کی بہن کے سر پر کافی زور سے لگی۔ ہڈی اتنی مضبوط تھی کہ اس کا ایک سرا سیدھا اس کے سر کی ہڈی کو توڑتا ہوا نیچے زمین پر گر گیا۔ اس معصوم کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ زمین پر بیاب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کا بھائی یہ انجام دیکھ کر روتا اور چیختا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا جہاں ان کی ماں صندوقوں میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی طرف چیختا چلاتا آتے دیکھ کر دل تھام کر رہ گئی اور اس کے قریب پہنچنے پر اور باہر صحن کی جانب اشارہ کرنے پر دوڑتی ہوئی جو ہی صحن میں پہنچی تو اس کی حالت یہ دیکھ کر غیر ہو گئی کہ سامنے اس کی بچی کی لاش پڑی تھی اور جیسے پانی کا تالاب بن چکا تھا۔ اس کے سر سے خون نکل کر اس کی لاش کے قریب جم گیا تھا۔ ماں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ لہرا کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جگو اس وقت زیوس کے پاس بیٹھا بات چیت کرنے میں مصروف تھا۔ آج میں تمہیں ایک ایسا جاب بتاؤں گا جسے کرنے سے تمہیں زمین میں چھپے خزانے نظر آنے لگیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہیں اپنی کوئی قیمتی شے شیطان کی بھیٹ چڑھانی ہوگی۔ زیوس نے اپنے سامنے بیٹھے جگو سے کہا۔ جگو جو ہمیشہ سے ہی بغیر ہاتھ پیر ہلائے امیر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ بے حد خوش ہو گیا کہ اس کا ایک دیرینہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے، لیکن جب اسے زیوس نے شرط کے متعلق بتایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ زیوس جو یہ بات کہہ کر اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم صرف ہاں کرو، باقی کام میں خود کر دوں گا۔ جگو جو حقیقت میں انہی سوچوں میں تھا، اس کے یہ کہنے پر فوراً اپنا سر ہلانے لگا اور ہاں کر دی۔ یہ سن کر زیوس اسے وہ جاب بتانے لگا جس کے کرنے سے اسے زمینی خزانے دکھائی دینے لگیں گے۔ کچھ دیر تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر جگو سے اجازت لے کر گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی سامنے بے ہوش پڑی تھی اور بیٹی کی لاش بھی زمین پر تھی۔ اس کے سر سے نکلنے والے خون سے زمین لال ہو چکی تھی اور اس کا بیٹا اپنی ماں کے وجود سے لپٹا رونے میں مصروف تھا۔ جگو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور پھر ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا اور جگو روتا دھاڑے مارتا اپنی بیٹی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ ہوش سنبھلتے ہی اسے اپنی بیوی اور بچے کا خیال آیا تو اس نے پانی کے چھینٹے بیوی کے منہ پر مارے اور بیٹے کو بھی خاموش کروایا۔ اس کی بیوی چہرے پر پانی کے چھینٹے گرتے ہی جیسے ہوش میں آ گئی اور اسے شعوری طور پر جب دوبارہ حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اپنی بچی کی لاش سے لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر واویلا کرنے لگی۔ جگو اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دھاڑے مارنے سے محلے میں موجود لوگوں نے گھر کے اندر داخل ہو کر جو منظر دیکھا تو الٹے قدموں واپس لوٹ گئے۔ وہ اتنا خوفناک منظر برداشت نہ کر سکے، لیکن محلے کے کچھ نوجوانوں نے گھر کے اندر جا کر حقیقت کا پتہ کیا اور باہر آ کر تمام لوگوں کو سچائی بتائی کہ کس طرح درخت کے اوپر سے گرنے والی ایک بڑی سی انسانی ہڈی نے ان کی بیٹی کے سر کی ہڈی توڑ کر اسے موت کی وادیوں میں دھکیل دیا ہے۔ حقیقت جان کر محلے کی عورتوں نے جگو کی بیوی کو سنبھالا۔ محلے والے اس کی بہت عزت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ ایک نہایت شریف عورت ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ جگو کو منہ نہ لگاتے تھے کیونکہ انہیں تو وہ شروع سے ہی اچھا نہ لگتا تھا۔
اور اپنے والدین کے چل بسنے کے بعد تو وہ بہت ہی آوارہ مزاج ہو گیا تھا۔ محلے کے لوگ اسے بالکل منہ نہ لگاتے تھے، لیکن اس کی بیوی کی وجہ سے انہوں نے اس کی بچی کی تمام رسومات میں شامل ہو کر اس کی تدفین تک بہت ساتھ دیا تھا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اسی لیے آہستہ آہستہ جگو کی بیوی نے خود کو سنبھالا اور دنیا داری میں ایک بار پھر سے خود کو مشغول کر لیا۔ جگو برابر اپنے استاد زیوس مسیح کی شاگردی میں کالے جادو کے دیگر علوم پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس باقاعدگی سے جا رہا تھا، لیکن اس دوران وہ زیوس کو اپنی بیٹی کی ہلاکت اسی دن ہونے کا تمام قصہ بیان کر چکا تھا، اور جواباً جب زیوس مسیح نے اسے بتایا کہ اب اسے اس طرح کے صدمات کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اگر اس نے واپسی کا راستہ اختیار کرنے کا سوچا بھی تو شیطان کے چیلے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مزید یہ کہ وہ عنقریب بے شمار دولت کا مالک بن جائے گا جس سے وہ اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ جگو چونکہ شروع سے ہی لالچی طبیعت کا واقع ہوا تھا، اسی لیے جواب میں اس نے خاموشی اختیار کر لی اور برابر اس کے پاس مزید جادو سیکھنے کے لیے جانے لگا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.